اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوگے. کچھ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے, جانوروں کے پیچھے دوڑتے ہیں, درختوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, پتھروں کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور یہ پتھر بھی سوچتا اچھا میرے پیچھے دوڑو تو دوڑتے رہو. اب ہم بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم تیرے لیے ہیں, اب ہم بھی اس راز کو نہ کھولیں گے. تو نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ پتھر پتھر ہوا کرتا ہے, تو نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ دریا دریا ہوا کرتا. دوڑایا. انتہا کی بات بتاؤں, جب لوگ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے, چاند کی طرف جا رہے تھے دنیا کے لیے سکون لانے کے لیے, قرار لانے کے لیے, اطمینان لانے کے لیے, اور کہتے کیا ہے, دعویٰ کیا, ہم تو چاند پر پہنچ گئے. دعویٰ ہے نا, چاند پر پہنچ گئے. اس سلسلے میں میں اپنا موقف پیش کروں. میرا اور کسی عقل مند کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اگر کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو, لوگ سمجھے شاید سچ ہو. مگر بہرحال خیر, مجھے اس میں بحث نہیں. وہ کہتے ہیں پہنچ گئے, اس لیے کہ جو کہتے ہیں پہنچ گئے, جو کہتے ہیں پہنچ گئے, وہ کون ہے, یا تو یہودی ہے یا عیسائی. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر کوئی یہودی عیسائی عید کا چاند دیکھ کر آوے, عید کا چاند یا رمضان کا چاند کوئی یہودی عیسائی دیکھ کر آوے, 2 نہیں 1 درجن, 1 درجن نہیں 100-150, اور آ کر آپ کے امام صاحب سے کہیں امام صاحب ہم نے چاند دیکھا, بات مانی جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. تو جب ہم ان کا چاند دیکھنا نہیں مانتے تو ان کی روایت سے پہنچنا کیسے مان لیں؟ سیدھی بات, جس کے ماننے میں کوئی تکلیف نہیں تھی. تو روایت تو چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی ہے تو اس کو ماننا کچھ ہمارے لیے ضروری بھی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا خیر, مان لو تھوڑی دیر کے لیے, ان کی دل دہی کے لیے, دل جوئی کے لیے پہنچ ہی گئے. تو ذرا پوچھنا ان سے کہ جب تم چاند پر پہنچے تو اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے, اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے جب تم چاند پر پہنچے تو اس دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے قرار دنیا کے لیے قرار لے آئے, اس تڑپتی ہوئی دنیا کے لیے اطمینان لے آئے, اس مضطرب دنیا کے لیے سکون لے آئے. کیا لائے چاند کی دنیا سے؟ قرار لائے, سکون لائے, اطمینان لائے. تو جواب ملتا خاک لائے, خاک لائے. اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے گئے تھے خاک لینے, گئے تھے پتھر لینے. ارے نادان, ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ لا کے بوجھ اور بڑھا دیا؟ کیا کیا تم نے؟ اور میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ جب چاند کی طرف یہ جا رہے ہوں گے تو وہ بھی ہنستا ہوگا کہ یہ دنیا کے احمق آ رہے ہیں میرے پاس کامیابی کے لیے, اور میرے پاس آ رہے ہیں سکون اور اطمینان کے لیے. چاند بھی خوب ہنستا ہوگا. ارے نادان, تو میرے پاس کیوں دوڑ رہا ہے؟ اگر تجھے اطمینان چاہیے تو ادھر جا, جن کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا. اگر اطمینان وہاں ملے گا, قرار وہاں ملے گا, سکون وہاں ملے گا. اے دنیا کے لوگوں, تمہیں سکون اگر لینا ہے تو سکون وہاں ملے گا جہاں بلال حبشی کو سکون ملا تھا, جہاں صہیب رومی کو سکون ملا تھا, جہاں سلمان فارسی کو سکون ملا تھا, جہاں صدیق اکبر کو سکون ملا تھا, جہاں علی مرتضیٰ کو سکون ملا تھا, جہاں فاروق اعظم کو سکون ملا تھا, جہاں عثمان غنی کو سکون ملا. تو مومن کے سکون کی صرف ایک جگہ ہے, وہ گنبد خضرا کا چھاؤ. گنبد خضرا کا چھاؤ ہے. گنبد خضرا کے سائے ہی میں تمہیں سکون مل سکتا ہے. گنبد خضرا کے سائے ہی میں تمہیں سکون مل سکتا ہے. اس سے جتنے لوگ ہٹتے جائیں گے سکون سے دور ہوتے جائیں گے, قرار سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اے کیوں میں الجھنے والے انسان, ہم نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. آپ کہیں گے بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے. اب دوسرے کام کے لیے جو ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے تو تجارت کیسے کریں؟ دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں تو بچوں کی پرورش کیسے کریں؟ اب تو صرف یہی کہ مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھو, جو وقت بچے مصلی پر اور نفلیں پڑھو, کچھ اور وقت بچے تو تسبیح لے کے تسبیح ہلاتے رہو. اس لیے کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے, ہم تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ تصور کیوں پیدا ہوا؟ تصور اس لیے پیدا ہوا
کہ ہم نے سمجھا کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا عبادت ہے، صرف 30 دن کا روزہ رکھ لینا عبادت ہے. یہ تصور اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی میں ایک حج کر لینا ہی عبادت ہے. یہ تصور اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سال میں 40واں نکال دینا ہی عبادت ہے. نہیں دوستو، یہ بڑا ناقص تصور ہے. یہ بات صحیح ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ 30 دن کا روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے. مگر مومن کے لیے یہ مت سمجھنا یہی عبادت ہے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، اس کی ہر حرکت عبادت ہے، اس کا ہر سکون عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کی تجارت بھی عبادت ہے، اس کی زراعت بھی عبادت ہے، حقوق کا لحاظ کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، بچوں پر مہربانی کرنا بھی عبادت ہے. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں گزرے، رسول کے بنائے ہوئے ضابطے سے گزرے، اور اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے. تم پانی پیو گے تو پانی پینا عبادت، کھانا کھانا عبادت، بچوں میں رہنا عبادت، تجارت کرنا عبادت، زراعت کرنا عبادت. تو پتہ یہ چلا کہ تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہو. کوئی ایسا کام مت کرو جس سے خدا راضی نہ ہو، جس سے رسول راضی نہ ہو. اور جب خدا اور رسول کے راضی کرنے کی بات آ گئی تو اچھی طرح سمجھو، تمہاری زندگی کی ہر چیز، ہر لمحہ عبادت ہے، ہر اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. مطلب یہ ہے، اے بولنے والوں ایسی بولی بولو کہ تمہاری بولی عبادت بن جائے. اے چلنے والوں ایسی رفتار چلو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے. اے سونے والوں ایسا غافل ہو کے مت سونا کہ فجر غائب ہو جائے تاکہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے. اے جاگنے والوں جاگو تو اس انداز سے جاگو کہ تمہارا جاگنا عبادت ہو جائے. اے تجارت کرنے والوں اتنی اچھی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے. اے زراعت کرنے والوں زراعت کرنے میں اللہ اور کے حقوق اور بندے کو حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے کرو، تمہاری زراعت عبادت ہو جائے. تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سکون عبادت ہے، ہر حرکت عبادت ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ تمہاری رات، تمہارا دن، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارا ایک ایک آن خدا کی رضا میں گزرے. تمہیں صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اور میں اس کو سمجھاؤں تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو، نیت کا بڑا اثر ہوتا، نیت کا بڑا اثر ہوتا. اور رب تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اتنا اجر دیتا ہے، اتنا دیتا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، رہروے منزل ہی نہیں. دینے والا دینا چاہتا ہے، ہمیں لینے کا بھی سلیقہ نہیں. میں تمہیں نیتوں کی بات بتاؤں تو آپ سمجھ میں آئے کہ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہو. مثال کے طور پر نماز عشاء تم نے پڑھ لی، اب اس کے بعد تم فجر کی تیاری میں لگ جاؤ. یعنی غافل مت رہو، فجر کا انتظار کرو. انتظار کا معنی یہ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کرو، گھر میں رہو کہیں بھی رہو، مگر اس کی فکر کرو کہ فجر جانے نہ پائے. اور فجر کا وقت ہو جائے فجر کی نماز پڑھ لو. اب ظہر کی فکر میں لگ جاؤ کہ کچھ بھی کام کرو، دکان پہ رہو کہیں بھی رہو، مگر ظہر سے غافل نہ ہو. اور جب ظہر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو. پھر عصر کی فکر میں لگ جاؤ، جب عصر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو. پھر مغرب کی فکر میں لگ جاؤ کہ مغرب جانے نہ پائے، اور جب مغرب کا وقت آ جائے تو اس کی نماز پڑھ لو. پھر عشاء کی فکر میں لگ جاؤ کہ عشاء چھوٹنے نہ پائے. جب عشاء کا وقت آ جائے پھر فجر کی فکر میں لگ جاؤ. اسی طرح سے ایک دوسرے نماز کے پیچھے فکر کے ساتھ تم دوڑتے رہو. تو سنو، تم تو 5 ہی وقت کی نماز پڑھو گے، مگر خدا کے بارگاہ میں لکھا یہ جائے گا کہ یہ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا تھا. 24 گھنٹے نماز سے غافل نہیں ہے. انتظار صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہے. نماز کا انتظار کرنا اور اس سے غافل نہ ہونا بھی نماز ہے. اور یہ ایسی نماز ہے، انتظار والی نماز، کہ طلوع کے وقت بھی ہے، غروب کے وقت بھی ہے، زوال کے وقت بھی ہے. انتظار کے لیے تو یہ وقت ہے نا، انتظار تو آپ ہر وقت ہی کر رہے ہیں. اور سنو، عجیب بات ہے یہ انتظار والی نماز. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی دکان کے اوپر بیٹھے بکری کر رہے ہو. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے کھیت کو جوت رہے ہو. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تم اپنے بچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں
مگر تم نماز سے غافل نہیں ہو. وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے, وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے, نماز سے غافل نہیں ہے, نماز کے انتظار میں ہے. ذرا سا غور کرو, یہ ایسی انتظار صلاۃ والی نماز ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل نہیں, رہ روے منزل ہی نہیں. ارے نادانو, 8 گھنٹے فیکٹری میں کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان ہے, 12 گھنٹے محنت کرنا تمہارے لیے آسان ہے, 7 گھنٹے پتھر توڑنا تمہارے لیے آسان ہے, اور 5 وقت کی نماز مشکل ہے, 5 وقت کی نماز مشکل ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھنا ہے کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. میں انتظار کی بات کر رہا ہوں. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش کو دیکھو. ایک انسان عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا, اور نیت اس نے کیا کی کہ تہجد بھی پڑھنا, سو گیا. مگر اتفاق دیکھو کہ آنکھ لگ گئی اور فجر میں آنکھ کھلی. جب فجر میں آنکھ کھلی, اب اس نے فجر پڑھ لی, تہجد تو چھوٹ گئی, اس لیے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملا. مگر نیت کر کے سویا تھا تو خدا کے نزدیک تہجد گزاروں میں ہوگا وہ. ہم تو مائل بکرم, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت. خدا کی رحمت دولت نہیں چاہتی, بہانہ چاہتی, بہانہ چاہتی. مجھے لطائف اشرفی کا ایک واقعہ یاد آیا. اس میں ایک بزرگ کا واقعہ, ایک فقیر سے, انہوں نے اپنے ایک قریب رہنے والے کو ایک پلیٹ کھانا دیا اور کہا ندی کے اس پار ایک دوسرا درویش رہتا, اس کو لے جا کر پیش کر دو. کہا حضور ہو گیا, ندی میں کوئی کشتی بھی نہیں, تو ہم ندی پار کیسے کریں گے؟ کہا ایسا کرنا, ندی کے پاس جانا اور جا کے یہ کہنا, اے ندی, میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں. تو یہ صاحب سوچنے لگے کہ حضرت تو صاحب اولاد ہیں اور بات ایسی کر رہے ہیں. کسی اور سے کہا ہوتا تو شاید وہ دھوکہ کھا جاتا, میں تو خوب جانتا ہوں. مگر چپ کہ بزرگوں کی بات ہے, ان کی باتوں میں کیا راز ہے وہ تو میں کچھ جانتا نہیں. خیر چلو, یہی کہہ دیا. پہنچا ندی سے, کہے ندی, میں اس کی بارگاہ سے آیا ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی سے قربت کی ہی نہیں, قریب گیا ہی نہیں. فوراً راستہ ہو گیا اور بڑے آرام سے اوپار ہو گئے. پھر راستہ بند. جب دوسرے درویش کے پاس پہنچے تو رکھ دیا پلیٹ, کھانا لے کے گئے تھے نا, انہوں نے انہی کے سامنے سب صاف کر لیا, ایک لقمہ نہیں بچایا. پھر کہا حضرت آنے کا تو راستہ مجھے مل گیا تھا, جائیں گے کیسے؟ کہا ایسا کرنا کہ ندی کے پاس جانا, کہنا کہ میں ایسے فقیر کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا. کہا یہ لیجئے, میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی ہے, اور مجھ سے کہلا یہ رہے کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. مگر وہاں بھی کچھ نہیں بولے, بھی فقیروں کا معاملہ ہے, اس کے اندر کیا راز ہے کچھ ہم کہہ نہیں سکتے. اور آ کے ندی سے یہی کہہ دیا کہ ہم ایک ایسے انسان کے پاس سے آئے جس نے آج تک ایک لقمہ کھایا ہی نہیں. پھر راستہ ہو گیا, پھر چلے آئے, مگر دل میں کھٹک تھی ان کے. تو وہاں تو بے تکلف تھے نہیں, حضرت سے تھے بے تکلف. کہا حضور نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ میں آئی. آپ کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس ہی نہیں گئے تو صاحب اولاد آپ کیسے ہو گئے؟ اور وہ کہتے تھے کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی. تب انہوں نے کہا نادان تو نہیں جانتا, تو اس راز کو نہیں سمجھتا. سنو, اگر میں اپنے بیوی کے پاس گیا تو اپنی نفسانی خواہش کو تکمیل کے لیے نہیں گیا, اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے خیال سے گیا. اور سنو, اگر اس نے لقمہ اٹھایا تو اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں کھایا, اس لیے کھایا تاکہ عبادت کی طاقت باقی رہے. تو دیکھو جو اس نیت سے کھاتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, عبادت کرتا ہے. اس کا کھانا عبادت اور میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. ایسے ہی مجھے ایک بزرگ کا واقعہ اور یاد آ گیا. وہ اپنے کسی مرید کے گھر چلے گئے تو مرید نے اپنا گھر کو دکھایا, حضور نیا نیا گھر بنایا, ادھر جنگلے ادھر روشن دان ہر طرف. تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ ہر طرف تم نے جنگلے کیوں بنائے؟
اتنے روشن دان کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ سیدھے سیدھے کہتا کہ حضرت تاکہ ہوا خوب آئے. ہوا خوب آئے اس کے لیے تو نے بنایا, تو نے یہ نیت کیوں نہیں کر لی تاکہ اذان کی آواز آئے؟ اگر اذان کی آواز کی نیت سے تو گھر بناتا تو کیا ہوا نہ آتی؟ کیا روشنی نہ آتی؟ ارے آنے والی ہر چیز آتی, مگر یہ گھر بنانا عبادت بن جاتا. دیکھا نیت سے عبادت بن گیا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں اگر تم نیتیں بڑھاتے جاؤ تو اجر بڑھتا جائے. مثال کے طور پر کسی غریب رشتہ دار کو تم مدد کرو اور نیت یہ کر لو غریب ہے اس لیے دے رہے ہیں, ایک ثواب. اور ایک نیت یہ کر لو کہ رشتہ دار ہے اس لیے دے رہے ہیں, دوسرا ثواب. ایک نیت یہ کر لو کہ اس نے کبھی ہمیں پڑھایا تھا اس لیے دے رہے ہیں, تیسرا ثواب. ایک نیت اور کچھ کر لو کہ یہ جناب والا مسلمانوں کے لیے بہت شفیق ہے, مہربان ہے, اس لیے ہم دے رہے ہیں. جتنی نیت بڑھاتے جاؤ, پیسہ تو اتنا ہی ہے, نیت بڑھ رہی ثواب بڑھ رہا. دینے کی جو رقم ہے وہ نہیں بڑھی, صرف نیت بڑھی. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں. خدا دینا چاہتا ہے مگر ہمیں لینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. رحمت حق بہانہ می جوید, بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی, بہانہ چاہتی. میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا اس سلسلے کا, بنی اسرائیل کے زمانے کا. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. 99 انسانوں کا قاتل. اور پھر اس کے دل میں خیال آیا چلو توبہ کر لیں. توبہ کے لیے جب ایک صاحب کے پاس وہ پہنچا تو اس نے کہا تیری کیا غلطی؟ کہا میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں. تو 99 انسانوں کا قاتل ہے تو تیری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی. خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا, تیری توبہ تو قبول ہے. تو اس نے کہا کیا میری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی, تو بڑا ظالم ہے. کہا پھر کیا فرق پڑتا, ایک اور صحیح, ان کو بھی ختم کر دیا. جب توبہ ہی نہیں قبول ہوگی تو چاہے 99 ہو چاہے 100 ہو, کیا فرق پڑتا. اس کو بھی صاف کر کے چلا آیا. پھر بعد میں اس نے سوچا یہ تو بڑی میں نے غلطی کر رہی, میں تو گیا تھا توبہ کے لیے اور مصیبت اور بڑھ گئی, ایک قتل اور میرے سر پر آ گیا. تو اس کے ایک دوست نے کہا کیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا, وہ توبہ کرا دیں گے. تو غلط انسان کے پاس پہنچ گیا جس نے خدا کی رحمت سے مایوس کیا. فلاں کے پاس چلا جا. اب یہ اپنے گھر سے چلا, جب چلا تو راستے ہی میں اس کی روح نکال لی گئی. حضرت ملک الموت کو حکم ہوا کہ روح نکال لو. اب رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں اور عذاب کے بھی فرشتے آ رہے ہیں. رحمت کے فرشتوں کا کہنا یہ ہے کہ اے اللہ یہ توبہ کے لیے قدم نکال چکا تھا, یہ رحمت کا مستحق ہو گیا, اب ہمیں اجازت دیں ہم اس کی روح کو لے کے چلیں. اور عذاب کے فرشتے کیا کریں, اے اللہ قدم تو اس نے نکالا تھا مگر ابھی توبہ نہیں کی تھی, لہذا یہ عذاب کا مستحق ہے, ہمیں حکم دیا جائے ہم لے کے چلیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مصلحت, اے فرشتوں ذرا پیمائش کرو, وہ اپنے گھر سے قریب ہے یا توبہ والے گھر سے قریب ہے؟ پیمائش کرو. مگر اتفاق دیکھو بالکل بیچوں بیچ میں تھا, دونوں کی مسافت. تو رحمت والے جو تھے وہ توبہ کے مکان کی طرف سے چلے, وہ عذاب والے جو تھے وہ اس کے گھر کی طرف سے چلے. پیمائش وہ کرنے کے لیے جیسے چلے تو خدا کی رحمت نے آواز دیا کہ اے زمین یہ بہت ہی امید لگا کے نکلا تھا, میری رحمت سے آس لگا کے نکلا تھا, اس کو توبہ کے گھر کے قریب کر دے. رحمت حق بہانہ می جوید, بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی, بہانہ چاہتی. یہ تو ایک واقعہ میں بنی اسرائیل کے دور کا سنا چکا. قیامت میں 2 واقعے اور ہوں گے, وہ بھی سن لو. اللہ کے رسول نے بتایا قیامت میں 2 واقعے کون ہوں گے. ایک واقعہ تو یہ ہوگا کہ ایک انسان کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی, بس ایک نیکی. تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے مہلت دی جائے, اے رب مجھے مہلت دے دے, میں کہیں سے ایک نیکی لے آؤں. اچھا جا تو لے آ. مگر جب یہ چلا
تو باپ اسے پہچان نہیں رہا. باپ سے اس نے کہا کہ تم میرا باپ تھا, تو نے اتنی محبت و شفقت سے مجھے پالا, اے باپ ایک نیکی کی کمی ہے دے دے. کہا تو کہا میرا بیٹا, بیٹا بننے چلا آیا. ذرا سا دیکھو, ماں نے دھتکار دیا. اپنے سینے سے لگا کر پرورش کرنے والی ماں, محنت و مشقت کے ساتھ پرورش کرنے والی ماں نہ پہچان سکی. بھائی نے بھائی ہونے سے انکار کر دیا, چچا نہ بھتیجا ماننے سے انکار کر رہا. انتہا یہ ہے کہ بیٹے کے پاس پہنچا کہ اے بیٹے, میں نے تیرے اوپر بہت کچھ کیا تھا, ایک نیکی کی کمی ہے. اس نے بھی نہیں, تو کہا میرا باپ, بغیر باپ ہی ہو گئے تھے وہ. ذرا سا خیال کرو, کوئی نہ باپ نہ باپ, سب اپنی نفسی میں اس قدر پریشان ہے کہ کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں. یہ خود رفتگی کی ایک منزل ہوتی کہ انسان کو خیال نہیں ہوتا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. دوستو, ہم کیا بتائیں, جن محبتوں کے سائے میں ہم چل رہے ہیں اور جن محبتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول سے اپنے رشتے کو دور کر لیا ہے, یہ وہی محبتیں ہیں جو حشر کے دن رسوا ہو جائیں گی. یہ وہی محبتیں ہیں, آج تم اس محبت کا حوالہ دیتے ہو, مگر یقین جانو محشر کے دن میں تمہیں صرف ایک چاہنے والا ہی ملے گا, کوئی چاہنے والا نہ ہوگا. ایک ہی ہوگا جو کہہ رہا ہوگا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. تم کیا سمجھو کہ رسول عربی تمہیں کتنا چاہتے ہیں, تمہارے رسول تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آج تم محبتوں میں گھرے ہوئے ہو, اس لیے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے, مگر قیامت میں پتا چلے گا, کوئی جاننے والا نہیں. اچھا دیکھو اس کے بعد پھر کیا ہوا, وہ پریشان ہوا, حیران ہوا, مایوس ہوا. اتنے میں اس کو ایک دوست مل گیا. یہ دوست کون تھا؟ جس سے اس نے یہ دوستی کی تھی کہ خدا کی راہ میں ہم تم مل کے کام کریں گے. تو جس کو یعنی خالصاً لوجہ اللہ, اللہ کے رضا کے لیے دوستی. جب وہ دوست ملا اس نے پہچانا, کیا معاملہ ہے؟ کہا اے دوست, ایک نیکی کی کمی ہے, کوئی نہیں دے رہا. تو دوست یہ کہتا ہے میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, تیرے پاس ایک کی کمی ہے, میرے پاس ایک ہی ہے. تو جب تیری ایک کمی پوری نہیں ہو رہی تو میری کمی کیا پوری ہوگی؟ تو یہ میری نیکی تو ہی لے جا, کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے. میرا تو جو حشر ہوگا ہوگا ہی, جب ایک نہیں مل رہا تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو کم سے کم میری نیکی تو ہی لے لے. اس بندے نے, اس دوست نے دوسرے دوست کو جب اپنی نیکی دی تو رحمت خداوندی نے آواز دیا, اے فرشتوں, جب بندہ اتنا بندہ نوازی کر رہا ہے تو ہم تو دونوں کے بندہ نواز ہیں, ہم تو دونوں کے بندہ نواز ہیں. ان دونوں سے کو ہم نے اسے بھی معاف کیا اسے بھی معاف کیا, دونوں کو جنت میں لے جاؤ. ذرا صاحب دیکھو خدا کی رحمت جو ہے, خدا کی رحمت کہ جب بندہ اتنا کریم ہے, جب بندہ اتنا شفیق ہے, تو میرے کرم اور میری شفقت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے. دونوں کو معاف کر دیا. رحمت حق بہانہ می جویت, بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی, بہانہ چاہتی. اسی قیامت کے میدان میں ایک دوسرا بھی واقعہ پیش ہوگا. دو انسان جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, جاؤ جہنم میں. تو ان دو میں ایک دوڑتا ہوا جائے گا جہنم میں, ایسا جائے گا جیسے جنت میں جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا. اور ایک دھیرے دھیرے جا رہا, مڑ مڑ کے دیکھ رہا, دھیرے دھیرے جا رہا. تو خدا نے حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا, ذرا اس دوڑنے والے سے پوچھو دوڑتا کیوں؟ جہنم میں جانا ہے نا, دوڑتا کیوں ہے؟ اچھا جناب, فرشتے آئے تو فرشتے نے کہا تو دوڑتا کیوں ہے؟ یہ جنت نہیں ہے, جنت جہنم ہے, جہنم ادھر جا رہا, دوڑتا کیوں ہے؟ کہا اے فرشتوں, میں بہت ہی گنہگار ہوں, میری حالت مت پوچھو, میں بڑا سیاہکار ہوں, بڑا بد نصیب ہوں. سوچو, میں نے دنیا میں اپنے رب کی کوئی بات نہیں مانی اور یہ میرے رب کا آخری حکم ہے, اب اس کے بعد وہ مجھے کوئی حکم نہیں دے گا, تو میں نے سوچا جلدی مان لو چاہے جہنمی میں جانا پڑے.
اس کی تعمیل میں دیری نہیں ہونی چاہیے، مان لو تیزی کے ساتھ۔ یعنی حکم کے ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے سے جب پوچھا تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا، دھیرے دھیرے کیوں جا رہا، کہ میں مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہیں خدا کی رحمت بلا تو نہیں رہی، کہیں خدا کی رحمت بلا تو نہیں رہی۔ تو اس کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ خدا نے کہا اب دونوں کے رخ کو موڑ دو، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ، میں نے دونوں کو معاف کر دیا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو، ہم نے انس آج تک ٹھہری نہ جس کے سامنے باطل کی فوج، یہ آج تک ٹھہری نہ جس کے سامنے باطل کی فوج، یہ دست حیدر کہ دست حیدر کی وہی شمشیر ہے مدنی میاں، آفتاب علم کی تنویر